اقبال حسین افکار لالا جو ہیں وہ ہماری دوستی 35 سال کی، اور میں ان کے کام کو دیکھتا رہتا ہوں۔ پشتو نہیں آتی لیکن ترجمہ پوچھ لیتا ہوں، اور میں نے ادب کے سلسلے میں اتنا مخلص شخص کبھی نہیں دیکھا۔ پھر میرے ساتھ خصوصی معاملہ یہ ہے کہ میرا بہت ہر حوالے سے بہت خیال کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پشتو میں جو سوشل رومانٹک پوئٹری ہو رہی ہے جی اس میں لالا کے ساتھ کا کوئی آدمی آپ کو نظر نہیں آئے، اور اس عمر میں بھی خاص طور پر لالا جو ہیں وہ ہر جگہ ہر تقریب میں حاضری دیتے ہیں اور اپنی موجودگی کا اظہار کرتے ہیں۔ جی اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض چہرے ایسے ہیں کہ ان کو بار بار دیکھ کے نا خوشی ہوتی ہے، ورنہ وہ صاحب کا شعر ہے، کجاست فرصت گرداندن ورق صاحب، برائے کار حمز پشت کار باید دید، مراز روز قیامت غمی کے ہستے نست کہ روی مردم عالم دوبار باید دی، کہ مجھے غم ہے تو صرف قیامت کے دن کا یہ غم ہے کہ یہی شکلیں دیکھنے کو وہاں ملیں گی، تو اگر لالا وہاں ملے انشاءاللہ تو ہم جیسے یہاں سیکھتے ہیں ان سے ویسے ہی ان سے وہاں بھی سیکھیں گے۔ پورے جو ادب پشتو ادب کا، اگرچہ میں 4 لوگوں سے ملا ہوں، چھوٹا تھا جب سمندر خان سمندر سے ملا تھا، اس کے بعد دا غزل پڑار امیر حمزہ شنواری سے ملے، قلندر مومن سے کافی ملاقاتیں ہوئیں، اور لالا کی وجہ سے بہت سارے لوگ ابھی پچھلے دنوں ان سے ملاقات ہوئی، احمد شاہ صاحب۔ اچھا، اسی طرح پشتوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، احمد شاہ رحمت اور دوسرے لوگ جو کام کر رہے ہیں، تو اس کام پر بھی میری گہری نظر ہوتی ہے۔ لالا کی زبان سے ترجمے سن کر یا دوسرے دوستوں کی زبانوں سے ترجمے سن کر یہ احساس ہوتا ہے کہ پشتو شاعری کسی بھی طور پر اردو شاعری سے کم نہیں ہے، اور اس کو پڑھ پڑھ کے اب مجھے پشتو پڑھنی آ گئی ہے، تو میں پشتو پڑھتا ہوں۔ ظاہر ہے ہماری قومی زبان ایک ہے، جیسے پنجابی قومی زبان ہے، سندھی قومی زبان ہے، سرائکی قومی زبان ہے، پنجابی قومی زبان ہے، بلوچی قومی زبان ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری لینگویجز ہیں۔ تو لالا کا یہ ہے کہ لالا صرف شاعر نہیں، لالا اپنی تنقیدی بصیرت سمیت چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی آپ کو پہلی بار نظر آیا اور وہ برا کر گیا، کوئی وجہ نہیں ہے، آپ کو پہلے کوئی ملاقات ہی نہیں، اور ایک آدمی جو ہے وہ آپ سے ملا ہے تو سیدھا آپ کے دل میں اتر گیا۔ تو لالا سے ایک قسم کا جینیٹک رشتہ بھی ہے۔ میں نے انہیں بہت ساری جگہوں پر بولتے ہوئے بھی دیکھا، شاعری پڑھتے ہوئے، بلکہ ایک مشاعرہ تو ان کی صدارت میں بھی ریڈیو پاکستان میں ہم نے پڑھا تھا، اور پھر جو ہفتہ وار اجلاس ہوتا ہے اس میں لالا کی موجودگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی طور پر نعمت سے کم نہیں، ہم نے ان کی قدر نہیں، وہ لیکن کوئی بھی پرائز لالا کے لیے چھوٹا پرائز ہے۔ لالا کی شخصیت انعامات سے بڑی شخصیت، اور انعامات تو ملتے جلتے رہتے ہیں، مجھے بھی ابھی ملا ہے پرائڈ آف پرفارمنس، اور لالا کی شاباش سے ملا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نہ رہوں تو لالا سے محروم ہو جاؤں، سلامت رکھیں۔ تو بس زندگی لالا کے ساتھ بیٹھے ہوئے گزر گئی، اور الحمدللہ اچھی گزری۔ میں نے آج تک لالا کے متعلق
कोई स्कैंडल नहीं सुना। हालांकि ये आम बात है, आप जानते हैं जी। कि लोग कोई थोड़ा सा मशहूर होता है तो लोग उसके अफसाने बना देते हैं। वो क्या कहा है, शहर को कोई फंसाना चाहिए। बिल्कुल। तो लाला ने जो गज़लें की, अपनी ज़मीनों में गज़लें की, और उन ज़मीनों में जो फूल खिलाए हैं लाला ने, उनकी खुशबू अभी भी आ रही है और हमें बाद में भी आती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि नई नस्ल को के लिए लाला एक रहमत है, इनसे इस्तिफ़ादा करना चाहिए। इनसे क्लासिकी अदब जो है, जैसे रहमान बाबा का अदब है, जी। खुशहाल खां का अदब है, तो अगर लाला से दोस्ती ना होती तो मैं खैबर अफरीदी से और मुराद से कभी भी आशना न हुआ होता। तो लाला ने मुझे कम अज़ कम अपडेट रखा है कि अख्तर इस वक्त ये शायरी हो रही है, इस वक्त ये शायरी हो रही है। तो मैं तो एक यूँ कहिए कि एक फ़ैन के तौर पर लाला की बात कर रहा हूँ, और मेरा तनक़ीदी फ़हम जो है वो उनकी शायरी सुन के ये कहता है कि प्यारे ये हम ही से हो, हर कार्य हो हर मर्द। तो ये उनका काम है, उन्हें ज़ेबा है। लाला सरतपा शायर, अदीब, नक्काद, और सबसे लेके ज़्यादा जो है वो बड़े भाई के तौर पर मैंने लाला को देखा है। अल्लाह उनका साया हमारे ऊपर सलामत रखे आमीन। और हमें उनसे इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक भी दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।